اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا مگر اخذنا ہم نے پکڑا، اہلہا اس بستی کے باشندوں کو، بالبأساء تنگی، والضراء اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا، پھر ہم نے تبدیل کر دیا، مکان السیئہ برائی کی جگہ الحسن اچھائی کو، ثم عفونا پھر وہ بڑھتے رہے، وقالوا انہوں نے کہا قد مس آبانا یقیناً ہمارے اباء اجداد کو پہنچی تھی، الضراء تنگی، الضراء تکلیف، والسراء اور خوشی، فاخذناہم کہ ہم نے پکڑ لیا ان کو، بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ ولو ان اہل القریٰ اگر بستی والے آمنوا واتقوا ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، فتحنا علیہم تو ہم کھول دیتے ان پر، برکات من السماء والارض آسمان اور زمین کی برکتیں، ولکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون ہم نے ان کو پکڑ لیا ان گناہوں کی وجہ سے جو کرتے تھے۔ افامن اہل القریٰ کیا مطمئن ہو گئے ہیں بستیوں والے، ان یاتیہم بأسنا بیاتا کہ ان کے پاس آئے ہمارا عذاب رات کو سوتے ہوئے، وہم نائمون جبکہ وہ سو رہے ہوں۔ عوام اہل القریٰ کیا مطمئن ہو گئے ہیں بستیوں والے، ان یاتیہم بأسنا ضحیٰ کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ رہا ہے دن چڑھتے ہوئے اور جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ افامن مکر اللہ کیا وہ مطمئن ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون نہیں مطمئن ہوتی اللہ کی تدبیر سے مگر نقصان اٹھانے والی قوم۔ اولم یہد للذین کیا ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنی، للذین ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض جو زمین کے وارث بنی ہے، من بعد اہلیہا اس کے زمین والوں کے بعد، اللہ نشاء اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم ان کو عذاب پہنچا دیں انہیں گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون وہ نہ سن سکیں۔ تلک القریٰ یہ بستی ہیں، نقص علیک من انبائہا ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے ان کی خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلائل لے کر، فما كانوا ليؤمنوا وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ ایمان لائے، بما كذبوا جس کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا، من قبل پہلے، كذلك يطبع اللہ اس طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر۔ ما وجدنا اور ہم نے نہیں پایا، لأکثرہم لوگوں میں سے اکثر کو، من عہد کا پابند، وَإِن وجدنا اور ہم نے پایا ہے، اکثرہم اکثر کو، لفاسقین نافرمان۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، فرعون کی طرف، ملائی اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا انہوں نے اس پر ظلم کیا، ان نشانیوں پر ظلم کیا، فانظر دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسا انجام ہو فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، حقیق علی میں اس بات پر قائم ہوں کہ میں میرے لائق یہی ہے، اللہ اقول اللہ الا الحق میں نہ کہوں اللہ کے بارے میں مگر حق بات، وجئتکم ببینۃ من ربکم تحقیق میں تمہارے پاس لایا ہوں دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل بھیج دیجیے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال ان کنتم بآیۃ فأت بہا ان کنتم من الصادقین فرعون نے کہا کہ ان کنتم اگر کوئی نشانی آپ لے آئے ہیں تو اسے لے آئیے اگر آپ سچے ہیں۔ فألقى عصا تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، فإذا هي ثعبان مبین اچانک وہ واضح اژدہا بن گیا، ونزع یدہ اور نکالا اپنا ہاتھ، فإذا هي بیضاء للناظرین وہ سفید روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ ماہر جادوگر ہے، یرید چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم تمہیں نکال لے تمہاری زمین سے، ما تأمرون تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ قالوا لوگوں نے کہا، ارجہ واخاہ اس کو مہلت دیجیے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے، وارسل فی المدائن حاشرین اور بھیج دیجیے شہروں میں جمع کرنے والے، یاتوک بکل ساحر علیم وہ آپ کے پاس لائے ہر ماہر جادوگر۔ وجاء السحرۃ فرعون اور فرعون کے جادوگر آئے، قالوا انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ ہوگا، صلہ ہوگا
اگر ہم غالب آ گئے؟ قال نعم، فرعون نے کہا جی ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم میرے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا، انہوں نے کہا موسیٰ اما ان تلقی، کیا آپ پہلے ڈالیں گے؟ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم پہلے ہم ڈالنے والے ہوں۔ قال موسیٰ نے فرمایا القوا، تم ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر، واسترهبوهم، ان کو خوف زدہ کر دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ بڑا جادو لے کر آئے۔ واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان القی عصاک، اپنا عصا ڈال دیجئے، فاذا ہی تلقف ما یافکون، وہ نگل لے گا ان کو جو انہوں نے جھوٹی چیزیں بنائی ہیں۔ ووقع الحق، حق واضح ہو گیا، بطل ما کانوا یعملون، اور ختم ہو گیا وہ جو انہوں نے بنایا تھا۔ فغلبوا ہنالک، یہاں مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، وہ لوٹے ذلیل ہو کر۔ والقی السحرۃ ساجدین، اور جادوگر گر گئے یا گرا دیے گئے سجدے میں، انہوں نے کبھی مان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم بھی، فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک تدبیر ہے، مکر ہے جو تم نے کی ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال دو اسے اس کے باشندوں کو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ لو قطعن ایدیکم واجرکم بالخلاف، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، تو میں تم سب کو ضرور سولی پہ لٹکاؤں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا، اور تو ہم میں کوئی عیب نہیں پاتا، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارا رب ہم پر صبر ڈال دیجئے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دیجئے فرمانبردار ہونے کی حالت میں۔ وقال ملأ من قوم فرعون ان اطیعوا موسیٰ، اور سرداروں نے قوم فرعون کے سرداروں نے کہا اطیعوا موسیٰ وقومہ، کیا آپ چھوڑ رہے ہیں موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائے؟ وَيَذَرَكَ، اور چھوڑ دیں آپ کو اور آپ کے معبودوں کو۔ قال فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے استعینوا باللہ واصبروا، کہ تم اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اس کا وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ قالوا اوذینا، انہوں نے کہا ہمیں تکلیف دی گئی، من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا، فینظر کیف تعملون، وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین بیان فرمایا کہ ہم نے جس بستی میں کوئی نبی بھیجے ہیں، تو جب اس بستی کے لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی، دعوت قبول نہیں کی، تو ہم انہیں تنگی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، روئیں، عاجزی کا اظہار کریں کہ اللہ معاف کر دے، نبی کی بات مانیں گے۔ تو پھر بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، پھر ہم برائی کی جگہ اچھائی دے رہتے تھے ان کو، تنگدستی کی جگہ خوشحالی، بیماری کی جگہ صحت دے دیتے تھے، حتیٰ عفو، یہاں تک کہ وہ سرکشی میں بڑھ جاتے تھے۔ وقت پھر وہ کہتے تھے کہ مس آبانا ذرا و سرا، ہمارے ابا اجداد کو تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں، دنیا کا حصہ پہنچتی رہتی ہیں، جو کوئی نبی کی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ نہیں ہے۔ جب وہ یہ باتیں کہتے تھے فاخذناہم بغتۃ وهم لا يشعرون، ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے تھے۔ اللہ اہل مکہ کو یہ بتا رہے تھے، اہل مکہ اور ہر دور کافر اور دین سے غافل مسلمان یہ کہتے ہیں اگر میرے کام غلط ہیں، میں نافرمانی میں جو مبتلا ہوں یہ غلط ہے، اللہ سے ناراض ہے، تو اللہ مجھے نعمت کیوں دے رہے ہیں، مال کیوں دے رہے ہیں، دولت کیوں دے رہے ہیں، اولاد کیوں دی، عہدہ کیوں دیا، شہرت کیوں دی، اقتدار کیوں دیا مجھے اللہ نے؟ تو اللہ اپنا قانون بتا رہے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کے لیے اس آیت میں سبق ہے، اگر نافرمانی کے ساتھ نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ ڈھیل اور استدراج ہے، اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ اللہ پھر ڈھیل دے کے پکڑ بھی لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ بستی والے، اگر یہ بستیوں والے ایمان لا تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم دروازے کھول دیتے برکات کے، آسمان سے بھی زمین سے بھی، آسمان سے موقع بارشیں برستی، اللہ کے فیصلے اچھے آتے، زمین سے فصلیں موقع پیدا ہوتی، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو پکڑ لیا گناہوں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کیا بستی والے مایوس مطمئن ہو گئے ہیں؟
کہ رات سوتے عذاب نہیں آ سکتا؟ اس پر لوگوں پہ عذاب آیا، کیا دن میں عذاب نہیں آ سکتا؟ کہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سے تو کافر نافرمان قوم ہی مطمئن ہوتی ہے، ورنہ مسلمان تو ڈرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں نیک کام قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ماضی یاد دلا رہے ہیں لوگوں کو، ہم سب کو، کہ جن لوگوں کی جگہ ہم زمینیں بیٹھے ہیں، تو اگر ان میں جو نافرمان گزرے ہیں دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا، تو اگر وہ چاہیں ہم ان کے دل پہ مور لگا دیں، وہ ایمان نہ لا سکیں۔ بستیوں خبریں ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، بستیوں میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے، شہروں میں آئے تھے واضح دلائل لے کر، تو جن لوگوں نے پہلے انکار کر دیا بعد میں اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ کافروں دلوں میں مور لگا دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اکثر لوگوں کو وعدے کا پابند نہیں پایا، عہد کا پابند نہیں پایا۔ کون سا عہد؟ جو انہوں نے عہد الستو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس کا پابند نہیں پایا، عالم ارواح میں عہد کیا تھا۔ یہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کے جو وعدہ کرتا ہے، یہ معاہدہ کرتا ہے اللہ سے، اس کا پابند نہیں پایا۔ اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں، وہی وجدنا اکثرہم لفاسقین، بندہ اکثریت کی پیروی نہ کرے، اکثریت تو ہے ہی نافرمان۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، معجزات لے کر فرعون کے پاس آئے، سرداروں کے پاس گئے، لیکن ان لوگوں نے ظلم ہی کیا، ان کو انکار ہی کیا۔ میں دیکھو ان کا انجام پہ کیا ہوا، جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں تمہارے پاس سچی نشانیاں لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، انہیں غلام نہ بناؤ، وہ غلام نہیں ہے تمہارے۔ تو فرعون نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی نشانی ہے کہ اب اللہ کے پیغمبر نشانی دکھاؤ، تو دو نشانیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایک تو اپنا عصا وہ ڈالتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، دوسری نشانی یہ تھی کہ اپنا ہاتھ ڈالتے تھے بغل میں، پھر نکالتے تھے روشن ہو جاتا تھا۔ تو نشانیاں دکھائی، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا جادوگر ہے موسیٰ، تو وہ چاہتے ہیں تمہیں ملک سے نکال دے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ فرعون نے پوچھا تو اس کی درباریوں میں مشورہ دیا کہ آپ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دو، یہ تو جادوگر ہے، جب سلطنت جادوگر کو بلاؤ۔ فرعون کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے، مصر میں جادو کا چرچا تھا، ہر دور میں کوئی چیز کسی کی شہرت ہوتی ہے، بہت زیادہ چیز پھیل جاتی ہے، تو جادوگروں کا دور تھا۔ تو کئی جگہ واقعہ قرآن کریم میں ان کا آیا ہے، یہ تو سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے واقعہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ تو جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، یوم الزینہ وَيُحْشَرُ النَّاسُ ضُحًى، ٹائم کیا ہو گیا کہ فلاں عید کے دن اکٹھے ہو لوگ، اور دن میں اکٹھے ہو رہے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ پھر جادوگر بھی آئے، تو جادوگر رسیاں لے کر آئے تھے، انہوں نے کیا کیا، میدان میں رسیاں پہن کی، لاٹھیاں پہن کی، لوگوں کی آنکھوں میں جادو کیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ سانپ بن گئی ہیں، رسیاں لاٹھیاں، حالانکہ ویسے ہی پڑی تھی وہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، بھی ہے اللہ سارا میدان لاٹھی یہ سانپوں سے بھر گیا ہے، کیا کروں میں؟ اللہ میں القی عصاک، اپنا عصا ڈال دیجئے۔ جیسے انہوں نے ڈالا عصا تو وہ سارے ان کے رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نگل گیا۔ تو جب جادوگروں نے یہ دیکھا، وہ فن والے تھے، فن والا فن کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ سمجھ گئے کہ بھئی ہم نے تو نظر بندی کی تھی لوگوں کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ تو حقیقت میں اژدہا بن گیا۔ تو کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، رب العالمین رب موسیٰ، ہم تو موسیٰ ہارون پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم نے میرے خلاف مل کے سازش کی ہے، موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم سارے شاگرد ہو اس کے۔ اس نے فوراً پینترا بدل لیا، سیاسی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، پینترا بدلتے ہیں۔ اچھا اب یہ بات سمجھ آئی ہے، تم نے چھوٹا جادو کیا، موسیٰ نے بڑا جادو کیا، اور تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں اٹھاؤں گا، مخالف جانب سے ایک طرف سے ہاتھ دوسری طرف سے پاؤں، تم سوری پہ لٹکاؤں گا میں۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، ہمارا صرف عیب یہی ہے کہ ایمان لے آئے، ہم تو ایمان لے آئے۔ اللہ سے دعا کی اللہ ہم پہ صبر ڈال دیجئے، ہمیں سمجھائی حالت موت دیجئے، اللہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ان کا، کیونکہ اللہ معاف کرنا، ہم تو پیغمبر مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، معاف کر دیجئے۔ پھر قوم فرعون سرداروں نے فرعون سے کہا کہ آپ نہ چھوڑو موسیٰ اور اس کے بھائی کو، فساد پھیلائیں گے زمین میں۔ اس نے کہا، فرعون نے کہا نہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے ہم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، ہم ہی غالب آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اپنی قوم سے کہا کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، زمین ساری اللہ کی ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا رہتا ہے، یہ یقین رکھو۔ یعنی دیکھو فرعون اقتدار والا ہے، بادشاہ ہے، وہ وہی بادشاہ ہمیشہ رہے گا، وہی غالب آئے گا، نہیں، اللہ کی زمین ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے وارث بنا رہتا ہے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کو ہوگا۔ بنی اسرائیل نے شکوہ کیا موسیٰ سے، کیا موسیٰ آپ کے آنے کیا فائدہ ہوا، آپ کے آنے سے پہلے ہم تکالیف میں مبتلا تھے، آپ کے بعد تکلیف میں مبتلا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب اللہ آپ کے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس میں سبق ہے سب کے لیے کہ جس کا مخالف زیر ہو گیا ہو، شکست کھا گیا ہو، اور وہ آدمی غالب آ گیا ہو، کسی عہدے فائز ہو گیا ہو، کسی اور میدان میں فتح حاصل ہو گئی ہو،
تو وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دے دی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے اللہ اس کا عمل دیکھے گا، اگر وہ ٹھیک رہا وہ چیز اس کے پاس رہے گی، اگر وہ غلط چلا تو اللہ وہ چیز اس سے لے لیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دولت عطا فرماتے ہیں، عہدہ عطا فرماتے ہیں، اختیارات دیتے ہیں، جب تک وہ صحیح استعمال کرتے رہتے ہیں اللہ ان کے پاس رکھتے ہیں، جب وہ کچھ استعمال غلط شروع کر دیتے ہیں اللہ وہ چیز ان سے لے کے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی بند کرو۔